السلام علیکم دوستو، آج ہم یہودیت کی جس سیاہ ترین پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یہودیت میں عورت کا مقام اور اس کے ساتھ برتا جانے والا رویہ۔ یہودیت کے معاشرتی نظام پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت ہی پست ہے، اور اس کی وجہ عورت کو لے کر یہودیوں کا بنیادی نظریہ ہے، جس کے مطابق حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ دونوں جنت سے نکالی گئی۔ اسی گناہ کی پاداش میں عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیت کی مذہبی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ عورت ایک ازلی گناہگار ہے جس کی سزا میں اسے حمل کے دوران بے تحاشا درد سہنا پڑتا ہے، اور اسی گناہ کی وجہ سے عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد کی محکومیت میں دے دی گئی ہے۔ یہودی معاشروں میں عورت کی حیثیت کچھ ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے: گھوڑا اچھا ہو یا برا اسے ایڑ لگانے کی ضرورت ہے، اسی طرح عورت اچھی ہو یا بری اسے مار کی ضرورت ہے۔ قدیم یہودی معاشروں میں عورت کو مارنا پیٹنا مرد کا بنیادی حق اور عورت کی اصلاح کے لیے ایک انتہائی ضروری عمل خیال کیا جاتا تھا۔ یہودیت میں عورت کی شادی کا مقصد صرف اور صرف اس کے خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوستو، یہودیت میں کثیر تعداد میں بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، یعنی ایک یہودی کئی بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اجازت تو اسلام میں بھی موجود ہے۔ جی ہاں، اسلام میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت ضرور موجود ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ ایک مرد صرف 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ان چاروں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکے۔ البتہ یہودیت میں کثیر ازواج رکھنے کے لیے ایسی کوئی شرط یا حد موجود نہیں۔ ایک یہودی جتنی چاہے اتنی شادیاں کر سکتا ہے، اور جب چاہے اپنی کسی بھی بیوی کو اس کی ادنا سی غلطی پر طلاق دے کر گھر سے باہر نکال سکتا ہے۔ دوستو، یہودیت میں عورت معاشی طور پر مرد پر انحصار کرتی ہے، اسے اپنی جائیداد یا مال و دولت جمع کرنے کا کوئی اختیار نہیں، نہ ہی اس کے والد، بھائی یا شوہر کی جانب سے چھوڑی گئی وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ اگر اپنے شوہر کے مرنے کے بعد ایک یہودی عورت اس کی جائیداد کی مالک بن بھی جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ خاندان یا قبیلے کے اندر ہی کسی دوسرے مرد سے شادی کرے تاکہ اس کے شوہر کی جائیداد اس کے خاندان میں ہی رہے۔ دوستو، نکاح اور وراثت کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت اور مرد کی بربریت کی داستان سناتا ہے۔ یہودی قانون کے تحت شادی تو دونوں افراد یعنی مرد و عورت کی مرضی سے ہوتی ہے، البتہ اس کے خاتمے کا حق صرف مرد کو حاصل ہے۔ یہودیت میں یہ معاہدہ ختم کرنے کا حق عورت کو حاصل نہیں، چاہے اس کا مرد اسے نان و نفقہ دیتا ہو یا نہیں، اس کے دیگر حقوق پورے کرتا ہو یا نہیں، یا پھر سالوں سال اس سے دور رہے۔ شادی کے بندھن میں بندھی یہودی عورت اس سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ کسی بھی یہودی عورت کو طلاق یا خلا حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر سے ایک مذہبی دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے، جو اگر اس کا شوہر اسے نہ دے تو وہ زندگی بھر کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک اندازے کے مطابق یہودی معاشرے میں ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جن کی شادی مشکلات کا شکار ہے، لیکن شوہر کی طرف سے طلاق دینے کے انکار کی وجہ سے وہ اپنی زندگی تنہائی میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہودی معاشرے میں ایسی عورتوں کو اگونا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورتیں۔ قدیم زمانے میں اگونا ایسی خاتون کو کہا جاتا تھا جس کا شوہر کسی جنگ میں جاتا تھا اور پھر واپس نہیں آتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا۔ ایسی عورتیں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ یہودی معاشروں میں یہ عمل آج بھی جاری و ساری ہے۔ دوستو، لمبے اور خوبصورت بال صنف نازک کی پہچان تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہر عورت چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہو، اپنے بالوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے اور ان کی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے ہر ممکن اقدام کرتی ہے، لیکن یہودیت میں عورتوں سے ان کا یہ حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ یہودیت میں عورتوں کے بال نظر آنا یا دیکھ لی جانا ایک بہت ہی معیوب عمل اور گناہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے زمانہ قدیم سے ہی یہودی عورتیں اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے مختلف جتن کرتی چلی آئی ہیں۔
بعض یہودی عورتیں اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے کسی اسکارف یا نکلی بالوں کی وگ کا استعمال کرتی تھیں، جبکہ مذہب پر سختی سے کاربند گھرانوں کی عورتوں کو اپنا سر مڈوانا ضروری تھا، تاکہ نہ ان کے بال ہوں گے اور نہ ہی نظر آئیں گے۔ آج تمام یہودیوں میں تو نہیں، البتہ ان کے کٹر فرقوں جیسے آرتھوڈاکس اور الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں میں آج بھی خواتین اپنے سر پر اس طرح لگوا کر انہی بالوں سے صاف کر دیتی ہیں اور ان کی جگہ ایک نکلی بالوں کی وگ اپنے سر پر سجا لیتی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ مختلف یہودی فرقوں سے آگاہی اور ان کی اقسام جاننے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔